السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آپ احباب نے ہمارے پچھلے 3 لیکچر، جن میں پہلا تعارفی نشستہ تھا، اس کے بعد ہم نے 2 لیکچر دیے، جن میں سے پہلا لیکچر تھا کہ منصوبہ بندی اور پھر اس میں کام کے درجات، انسان میں صلاحیت ہو، تنظیم الوقت، قیادت و سیادت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کن کو دیتا ہے۔ اس کے بعد لیکچر تھا، اس میں ہم نے ارجنٹ اور اہم کے بارے میں مکمل تفصیلات پڑھی تھی، اور اسی حوالے سے آج کا یہ ہمارا یہی لیکچر ہوگا کہ ہم ارجنٹ اور اہم کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلے ہم ایک Q1 بنائیں گے، جس میں ہم ارجنٹ اور اہم دونوں کو رکھیں گے۔ Q2 میں صرف ہم اہم کو رکھیں گے، ارجنٹ کو نہیں رکھیں گے۔ Q3 میں ہم صرف ارجنٹ کو رکھیں گے اور اہم کو نہیں رکھیں گے، اور Q4 میں نہ ارجنٹ ہوگا اور نہ اہم ہوگا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو 4 ہم نے Q بنائے ہیں، ان سے ہمیں نپٹنا ہے، تو ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم Q1 میں دیکھتے ہیں۔ Q1 جس میں ہم نے ارجنٹ بھی رکھا ہے اور اہم بھی رکھا ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات Q1 کے جو اندر ہے، فوراً کیجیے، اور وہ فوراً کام کون سے ہیں؟ اگر ان کو نہ کیا تو وہ بعد میں ویسے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دوسری بات، اگر 2 Q1 ہیں، دونوں Q1 ہیں، مطلب کام ارجنٹ بھی ہے اور اہم بھی ہے، تو ان میں سے زیادہ اہم کو کیجیے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم باجماعت نماز ہم نے پڑھنی ہے، تو وہ ہمارے لیے اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے۔ احادیث کے مطابق ہم نفلی نماز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام اہم اور ارجنٹ ہے۔ نفلی نماز میں اگر والدین اذان آواز دے دیں تو ہمیں ان کی بات سننی پڑے گی۔ حدیث سے اس چیز کا ثبوت ہے۔ اور یہ Q1 ہے کہ 2 کام اکٹھے ہو گئے، نماز بھی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ والدین کی آواز بھی آ گئی ہے۔ دونوں Q1 ہیں، اہم بھی ہیں، ارجنٹ بھی ہیں۔ تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اس کو ہم نے پہلے کرنا ہے۔ کہ وہ آپ کو پکار رہے ہیں تو نماز چھوڑ کر ان کی پکار کا جواب دینا ضرور ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں بعض اوقات 2 Q1 اس طرح آ جاتے ہیں جس میں انسان کو فوری فیصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ فوری فیصلہ کیسے لیتا ہے؟ جیسے وہ کوئی آدمی ہے، وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی مر رہا ہے، تو اب اس کی جان بھی بچانی ہے اور نماز بھی پڑھانی ہے۔ دونوں Q1 ہیں، دونوں ارجنٹ بھی ہیں اور اہم بھی ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ کس کام کو کیا جائے۔ یاد رکھیے، اس صورت میں فیصلے جذباتی جد کی بجائے حکمت عملی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ دونوں کاموں میں سے جس میں نقصان کم ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اور جس کام کے نہ کرنے سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے اسے کر لیا جائے۔
ایسا کرنے سے انسان کو ہلکی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور وہ بڑے نقصان سے بچ جائے گا۔ یہ Q1 ہے جس میں ارجنٹ بھی ہے اور اہم بھی ہے، لیکن ہم آخر میں جا کے یہ بتائیں گے کہ ان میں سے ان 4 Q میں سے ہم نے کس Q کے اندر جانا ہے۔ دوسرا Q2، اس میں کیا ہے؟ شروع کیجیے Q1 میں تھا فوراً کیجیے، Q2 میں ہے کہ شروع کیجیے، شروع کرنے کے بعد یہ وہ کام ہے کہ جو صرف امپورٹنٹ اہم ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کامیاب لوگ فوکس ہو کر Q2 میں کام کرتے ہیں، ان کا ہر کام منصوبہ بندی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ آپ نے یہ کسی دوسرے انسان کی کامیابی کو جانچنے کے لیے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اس کے کام Q1 میں ہیں یا Q2 میں، کیونکہ Q2 میں سستی کی وجہ سے کام Q1 میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ Q2 صرف اہم کام تھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے کام کیا چلا گیا؟ Q1 میں چلا گیا۔ مثال کے طور پر اب نماز ہم نے پڑھنی ہے، اذان ہوئی، ہم بیٹھے رہے، جب دیکھا ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا، جلدی جلدی اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ اب اگر یہی کام Q2 میں کیا ہوتا کہ اسی وقت اٹھتے، وقت کافی تھا، آرام سے وضو کرتے، آرام سے چلتے، مسجد جاتے، مسجد جا کے نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے۔ اب Q2 کو Q1 میں لے گیا۔ ہمارے ایک کراچی کے پروفیسر ہیں، ان کے پاس ایک تاجر آیا، اس نے یہی ٹریننگ لی ہوئی تھی، اس نے پوچھا کہ اس نے کہا سر آپ نے Q1 اور Q2 سمجھایا تھا تو میں نے Q1 کا کام کیا تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی میں صبح اٹھا تو مجھے میری وائف نے کہا بیٹی بیمار ہے، اس کو نزلہ زکام ہے، تو آپ نا اس کی میڈیسن دیں۔ کہتے میں نے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا تو وہ اہم بھی تھی اور ارجنٹ بھی تھی، ٹائم ہونے والا تھا، تو میں نے اس کو اگنور کر کے میں چلا گیا۔ کہتے میں چلا گیا، صبح سے لے کر شام تک میں میٹنگ میں بیٹھا رہا، میں نے موبائل بھی نہ دیکھا۔ اب کہتے ہیں موبائل بھی نہ دیکھا، موبائل جب میں نے شام کو دیکھا تو اتنے میسیج، اتنی کالیں آئی، گاڑی پہ بیٹھا گھر آیا، پتہ چلا وہ ہاسپٹل گیا، امیر آدمی تھا، کہتے ہیں سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے، نتیجہ یہ کہ رات 2 بجے میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ وہ کام تھا Q2، صرف امپورٹنٹ تھا، ارجنٹ نہیں تھا آپ کی بیٹی کا کام، لیکن آپ کی غفلت کی وجہ سے وہ Q1 میں گیا اور اس کا آپ کو نقصان اٹھایا۔ اور یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ Q2 میں کام کرنے کی بجائے Q1 کے اندر کام کرتے ہیں تو پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ صرف اہمیت کی بنیاد پہ ہم کام کریں، ارجنٹ کو چھوڑ دیں۔ ہاں کوئی کام ہے، نماز ہے، ارجنٹ بھی ہے، اہم بھی ہے، لیکن اگر وہی نماز آپ اذان کے بعد آپ اٹھیں، تسلی کے ساتھ وضو کریں تو وہ اہم رہے گی، ارجنٹ نہیں پڑے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ اہم کام کو چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پر ہم اہم کام کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ غذا ہم نے کھانی ہے تو کتنی کھانی ہے، ہماری صحت کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر ہم اب اپنی صحت کو اہمیت دیں گے، غذا وہ کھائیں گے جو ہماری صحت کے لیے اہم ہے، تو پھر ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کو ارجنٹ اور اہم کر کے کھاتے رہیں گے، بے تکا کھاتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں اور اس کے صحت کے اوپر کیا نقصان ہے، تو پھر آگے جا کے یہی ہماری صحت، یہی ہماری خوراک ارجنٹ بھی ہو جائے گی اور اہم بھی ہو جائے گی۔ اب سے اہم کی بنیاد پر، اہمیت کی بنیاد پر کام کریں، اور یہ دونوں باتیں یاد رکھیں کہ Q2 میں جو لوگ صرف اہمیت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جو لوگ
Q1 میں جا کے کام کرتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں تیسرے Q کی طرف۔ تیسرا Q ہے صرف ارجنٹ کام، مگر یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، اہم نہیں ہوتے، اور یہ جو ڈسٹربنس ہے نا کہ ارجنٹ کام والی، یہ اکثر دوسرے لوگوں کی طرف سے آتی ہے جن کو آپ کے شیڈول کا نہیں پتہ ہوتا، آئے جلدی جلدی سر یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، وہ مسائل بڑھتے ہیں اس سے۔ جیسے ہمارے استاد بتاتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمٰن حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ ایک الجزائر کا لڑکا تھا، کہتے اس نے جب بھی اس کا دل کرنا میرے پاس آ جانا، اور گھنٹوں اس نے ایسے فضول کی بحث کرتے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ اس نے مجھے کال کی تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھیں گے، آپ کی طرف آپ نے کہہ دیا آپ کو ٹائم دوں گا میں، لیکن آپ نے صبح 4 بجے آنا۔ کہتا صبح 4 بجے اذان سے 2 گھنٹے پہلے کہاں؟ کہتے اس کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کبھی بھی اس طرح تنگ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو کام تھے وہ اہمیت والے کام نہیں، بس وہ ارجنٹ کام ہوتے تھے، تنگ کرنے والے کام ہوتے تھے، اور ان سے بچنے کے لیے ایک فلٹر لگا دیا۔ فلٹر کیا؟ احتیاطی تدابیر کو کہتے ہیں۔ کسی پریشانی کے امکانات ہوں، اس کے آنے سے پہلے بچاؤ کی کوشش کو فلٹر کہتے ہیں۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل پانی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب آتا ہے، تو جگہ جگہ پہ فلٹر لگے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ پانی صاف ہو کے آ رہا ہے، آپ فلٹر لگائیں گے آپ کے پاس وہی کام آئیں گے جو صاف ہوں، اس کے علاوہ کام نہیں آئیں گے۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک لڑکی نے یہ ورکشاپ لی ہوئی تھی میری، اس ورکشاپ کے بعد اس کی ایک دن اس نے کارڈ بھیجا، اس نے کارڈ بھیج کے کہا کہ آپ نے میری شادی پہ آنا۔ کہتے ہم لوگ رات کو شادی کیا فنکشن اٹینڈ نہیں کرتے کہ رات کو اکثر لیٹ ہو جاتا ہے فنکشن۔ کہتے ہم نے اس کو کہا کہ ہم رات کو لیٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے فنکشن نہیں آنا۔ کہتے آپ آئیے گا، آپ کو پورے ٹائم پہ فارغ کرنا۔ کہتے ہم 9 بجے وہاں پہ پہنچے، 9 بجے کھانا لگ گیا، 10 بجے ہم گھر آ گئے۔ کہتے بعد میں ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا شادی کارڈ دکھایا، جو شادی کارڈ اس کا چھپا تھا، اس کے اوپر اس لڑکی نے 2 فلٹر لگائے ہوئے تھے۔ پہلا فلٹر یہ تھا کہ وقت پر آنے والے مہمانوں کو انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اکثر نماز جو ہے وہ نماز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کتنے بجے پڑھیں، نماز کا ٹائم کیا ہوگا۔ دوسرا فلٹر یہ لگایا ہوا تھا کہ اس کے ملحقہ جامعہ ستاریہ امدادیہ کے قریب جو مدرسہ تھا اس میں نماز 8:15 بجے ہے۔ اب یہ دونوں فلٹر کامیاب رہے، جن لوگوں نے آنا تھا انہوں نے آ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد 9 بجے کھانا ہوا، 10 بجے گھر چلے گئے۔ پروفیسر صاحب نے پوچھا چلو یہ تو آپ کی طرف سے یہ پلاننگ تھی، یہ لڑکے والے ٹائم پہ کیسے آ گئے؟ اس لڑکی نے بتایا کہ میں نے آپ کی ورکشاپ لی ہوئی تھی اور میرا نکاح 1 سال قبل ہوا، رخصتی ہے۔ کہتے ہر جمعرات میں اپنے والد کے ساتھ اپنے سسرال جاتی تھی اور ان کو یہ مکمل ورکشاپ دے کے آتی تھی، اور وہ ان کو میں بتا آئی تھی کہ میں ان کاموں کی پابند ہوں، اس وجہ سے یہ کام ٹائم کروں۔ اس طرح کا فلٹر لگائیے کہ لوگ آپ فلٹر لگائیں گے آپ کو اس میں آسانی ہو جائے۔ یہ Q3 جس میں صرف ارجنٹ کام ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف سے ڈسٹربیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب Q4 ہمارا جس میں نہ ارجنٹ کام ہے اور نہ امپورٹنٹ کام ہے۔ آپ اس کو کہہ لیں اگر آپ زندگی میں تجربہ کرنا چاہتے ہیں، آپ Q3 پر آئیں گے نا، جب Q4 پر جب آئیں گے تو نہ ارجنٹ ہوں گے نہ اہم ہوں گے، تو آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، وہ کام اکثر گناہ والے کام ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ارجنٹ نہ اہم، اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ہم خود اپنی دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور سوچیں کہ کیا یہ کام میری صحت اور روحانیت کے لیے مفید ہے۔ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ مفید نہیں ہے، تو اس کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیں۔ عدم دلچسپی اور سستی کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو
Q4 کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. اب Q2 کا ہمارے پاس دائرہ بڑھ گیا. Q1 کو ہم نے اس وقت کرنا ہے جب بالکل اہم اور ارجنٹ ہوگا, اس کا دائرہ بھی کم ہو جائے گا. اور Q3 کے اوپر ہم نے ویسے ہی فلٹر لگا دیا. جو فلٹر لگا دیا ہے تو اس وقت Q3 سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. وہی آئے